الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنے مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کو چینل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ چینل کے اوپر ایک مایہ ناز ہستی، اسلامی طور پہ ایک اسلامی پرسنالٹی آج ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، جن سے میری مراد ڈاکٹر پروفیسر محمد ابراہیم مصباحی صاحب ہیں۔ تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں چینل کے اوپر۔ تو ہم سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے چینل پہ تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ترقی عطا فرمائے، ان کے عمل میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کے زیر سایہ رہ کر ہمیں خوب دین متین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ہم چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، تو ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں کچھ بتائیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ پلیز ٹیل یو می اباؤٹ یور پرسنل انٹروڈکشن۔ تو مہربانی فرمائیں آپ کا جو تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک رہا، اس تاکہ لوگوں تک بھی آپ کا یہ پیغام پہنچ جائے کہ کس طرح سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناظرین آپ کی توجہ سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا انور صاحب کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے اپنے چینل پہ آنے کی مجھے دعوت دی اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ انہوں نے میرے پرسنل تعارف انٹروڈکشن کے بارے میں پوچھا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی شخصیت سازی کے جو اسباب ہوتے ہیں، جب تک ان اسباب پہ نظر نہ ڈالی جائے تب تک کسی کی شخصیت کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میں تو اس لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میری شخصیت بھی اس لائق ہے کہ لوگوں میں تعارف اس کا کیا جائے اور ایک عظیم چینل کے ذریعے دور تک تعارف پیش کیا جائے، کیونکہ میاں محمد بخش علی رحمت و رضوان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ جی آپ نے فرمایا ہے کہ درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے بور معلوم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو شخصیت انسان کی، پرسنالٹی انسان کی وہی ہے جو اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت سے ہی انسان جانا جاتا ہے۔ بلا وجہ کسی کے ساتھ ڈاکٹر، پروفیسر، مفتی، عالم، فاضل لگانے سے میں سمجھتا ہوں کسی کی شخصیت نہیں بنتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم میرے تعلق سے جتنے لوگ جس طرح کے القابات وغیرہ لگاتے ہیں، خداوند قدوس ان تمام جملوں کو میرے حق میں بطور دعا قبول فرمائے۔ تو بہرحال جتنا بھی اپنی شخصیت چھوٹی موٹی جو بھی ہے، اس میں نے پہلے عرض کیا کہ شخصیت میں کچھ اسباب کار فرما ہوتے ہیں، تو جب تک ان اسباب کو نہ سمجھا جائے تب تک کسی کی شخصیت ابھر کر سامنے نہیں آتی ہے۔ تو میرا جو بھی وجود ہے علمی اعتبار سے یا حیات مستعار کے کسی بھی میدان میں، جو تھوڑا بہت تعارف یا لوگ مجھے جانتے ہیں، اس میں میرے والدین، میرے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر میرے والدین میری اچھی تربیت نہ کرتے تو شاید میں بھی اپنے بہت سارے جو ہمارے ساتھی ہیں بچپن کے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی طرح نسین منسیہ آج میں بھی ہوتا۔ لیکن جس طرح آج کے چینل میں مجھے اتنی اہمیت دی ہے، تو اس اہمیت کے پیچھے فقط جو راز ہے وہ صرف میرے والدین کی دعائیں اور ان کی حسن تربیت کا اثر ہے۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا عبد الرحمن نقشبندی، جو اس وقت خطیب جامع مسجد کالا کوٹ ہیں،
اور جو حضرت بابا میاں نظام الدین لاروی علیہ رحمت و رضوان کے خاص مریدین میں سے ہیں، اور سلسلہ نقش بندیہ میں آپ کو حضرت میاں بشیر صاحب نقش بندی مدظ اللہ عالی نے خلافت سے بھی نوازا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو میری پرورش ان کی ہی گود میں ان کے زیر سایہ ہوئی ہے، اور ان کی نیک دعائیں اور ان کی تمنائیں میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی مجھے ہمت اور توفیق بخشے، اور میرے تعلق سے جو ان کے خواب ہیں میں انہیں شرمندہ تعبیر کر سکوں، اور میں دین متین کے حوالے سے وہ کام کر سکوں جو انہیں میری ذات سے امید ہے، جو امیدیں وابستہ ہیں۔ تو بہرحال میرا تعارف بس یہی ہے کہ والدین کی دعاؤں کا اثر ہے اور ان کی حسن طبیعت کا یہ ثمرہ ہے۔ بہرحال راجوری ضلع کے ایک دور دراز علاقے بنگلہ نڈیالہ میں میری پیدائش ہوئی، تو میرے والد گرامی نے ہی بذات خود مجھے بسم اللہ کروائی، اور قرآن پاک اور دیگر بنیادی تعلیم میرے والد نے ہی مجھے سکھائی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے قرآن کب پڑھا اور میں نے نماز کے مسائل کب سیکھے اور دیگر ضروری باتیں میں نے کس عمر میں سیکھی، یہ واللہ مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ اس وقت میرے والد گرامی نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا، اپنی تربیت کے ذریعے بھی اور تعلیم کے ذریعے بھی، جس وقت ابھی تک مجھے شعور کامل طور سے نہیں آیا تھا۔ بہرحال جس وقت سے مجھے یاد ہے تو میری پرائمری اور پھر مڈل اسکول رچھوا سے تعلیم ہوئی، وہاں پر چند اساتذہ کا ساتھ رہا۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول چنگس سے میں نے ہائی اسکول کیا تھا۔ تو سن 2001 میں یہاں سے مراد آباد چلا گیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کے بھی بہت سارے اسباب تھے، اور پھر اس راستے میں مجھے کیا کیا پریشانیاں آئیں اور کن کن مراحل پر میرے والد نے میرا ساتھ دیا اور مجھے یہاں تک پہنچایا، وہ ایک لمبی داستان ہے، اور اس کو میں نے لکھا بھی ہے اردو زبان میں بھی اور اپنی مادری زبان گوجری میں بھی، پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے وہ ڈسکس کریں گے۔ بہرحال مجھے سنبھل میں 3 سال رہنے کا موقع ملا، جہاں سے میں نے دونوں اعتبار سے، یعنی عصری علوم کو چونکہ تقسیم کر دیا گیا ہے تو عصری علوم میں بھی میں نے سنبھل رہ کر کے ہی انٹر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ دینی علوم میں نے جماعت اعدادیہ، اولیٰ، ثانیہ اور ثالثہ بلکہ رابعہ، یہ 4 جماعتیں پڑھ کر کے میں جامعۃ الاشرفیہ سے منسلک ہو گیا۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں سن 2004 کے اخیر میں، یعنی دسمبر 2004 میں پہنچا جماعت خامسہ میں، تو 3 سال تک جماعت خامسہ، پھر سادسہ اور سابعہ ثامنہ 4 سالہ کورس کر کے، یعنی قرات یہ اس کا عالمیت اور فضیلت دونوں ڈگریاں میں نے جامعہ اشرفیہ سے الحمدللہ اول پوزیشن میں حاصل کی۔ پھر مزید 2 سال کے لیے میرا شوق بھی تھا اور میرے والد گرامی کی تمنا بھی تھی اور ان کا حکم بھی تھا، اور میرے چند خاص ساتھی جیسے حضرت مولانا علامہ مفتی محمد اسلم رضا مصباحی، حضرت مولانا فاروق حسین مصباحی، حضرت مولانا حافظ نصیر الدین نقشبندی تھنہ منڈی سے جو بلانگ کرتے ہیں، ان حضرات کا بڑا اصرار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ جامعہ اشرفیہ سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں سے تحقیق کریں۔ تو 2 سال تخصص فقہ میں رہا، اور الحمدللہ میں بطور تحدیث نعمت یہ عرض کرتا ہوں کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی تاریخ میں خداوند قدوس نے مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل میرے اوپر رہا ہے کہ جامعہ اشرفیہ کی تاریخ میں جموں کشمیر جو ہماری ریاست ہے، اس ریاست کا سب سے پہلا جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہونے والا مفتی الحمدللہ وہ مجھے یہ درجہ حاصل ہے۔ خداوند قدوس نے مجھے موقع دیا ہے کہ سب سے پہلے افتاء کی سند لے کر جامعہ اشرفیہ سے اپنے جموں کشمیر میں ہی آیا ہوں۔ پھر میرے بعد اور بھی میرے کچھ ساتھی ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں، خداوند قدوس انہیں بھی بے حساب اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، لیکن سب سے پہلا جموں کشمیر کا جو جامعہ اشرفیہ سے باضابطہ مفتی کورس کر کے آنے والا ہے وہ یہی چھوٹی سی ذات ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ بہرحال سن 2010 میں وہاں سے تحقیق فی الفقہ کر کے آیا۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ علی گڑھ، یعنی جس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہا جاتا ہے، وہاں سے میں نے عربک زبان میں، عربی ادب میں پی جی کی ایم اے کا کورس کیا، اور اس کے بعد بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں باضابطہ ایم فل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کی ڈگری میں نے حاصل کی۔ تو اس طرح ایک روایتی سفر میرا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سن 2018 کے آخر اور سن 2019 کے شروع میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری تو خیر مجھے اینڈنگ میں 2019 کے اینڈنگ نومبر مہینے میں ایوارڈ ہوئی،
لیکن پی ایچ ڈی کا کورس میرا مکمل ہو چکا تھا اور میں نے یہ تھیسس اپنا سبمٹ کر دیا تھا پی ایچ ڈی کا 2019 شروع میں ہی. تو اس طرح یہ 2019 تک جا کر کے میرا ایک رسمی طور پر تعلیمی سفر اختتام پذیر ہوتا ہے. تو اس طرح خداوند قدوس نے مجھے موقع دیا کہ میں نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے عالمیت، فضیلت اور تخصص الفقہ جس کو مفتی کورس کہا جاتا ہے، پھر بابا غلام شاہ بادشاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے عربی زبان و ادب میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ یو جی سی سے میں نے نیٹ جے آر ایف کوالیفائی سن 2014 میں کیا تھا. تو خداوند قدوس نے مجھے موقع دیا. تو اس کے بعد الحمدللہ یہ اپنا خیر اس وقت بھی میں ایک طالب علم ہی ہوں، اور طالب علم کی حیثیت سے ہی اپنے آپ کو متعارف بھی کرواتا ہوں، اور وہی اپنی حیثیت بھی سمجھتا ہوں. اور خدا ہمیں آخر تک اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اساتذہ کے ہاں اپنے آپ کو ہم طالب علم ہی ظاہر کرتے ہیں اور طالب علم کی حیثیت سے ہی کام کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ناظرین آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بات ہماری کنٹینیو جاری ہے، تو ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ مزید ان سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں گے. تو اس سے بعد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بات ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 میں. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ مزید مفتی صاحب کی باتیں سننے کے لیے، ڈاکٹر صاحب کی، ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور مزید اپنے علم میں اضافہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.